بلاول اور مریم کے علاوہ آنے والے مستقبل میں کن سیاستدانوں کی اولادیں ان کی جگہ لے سکتی ہیں؟ ہر ملک میں کئی سیاسی خاندان ایسے ہوتے ہیں جو اس ملک کی سیاست پر قابض ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی خاندان اقتدار میں آتا ہے تو دوسرا لائن میں کھڑا ہو کر جیسے اپنی باری کا انتظار کرتا ہے، یوں اگلی حکومت اس کی آ جاتی ہے۔ کئی ممالک میں اسی طرح کچھ خاندانوں کی اجارہ داری برسوں سے ان کی ملکی سیاست پر قائم ہے اور چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں جاگیردارانہ نظام قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک کے ان علاقوں میں بس اسی علاقے کے جاگیردار اور سرمایہ دار ہی سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے بچے سیاسی میدان میں آ جاتے ہیں، یوں موروثی سیاست کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے بیٹے بلاول بھٹو اس کی پہلی مثال ہیں، جو بے نظیر کی شہادت کے بعد سیاسی میدان میں آئے ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز بھی وقتاً فوقتاً سیاسی محاذ آرائیوں کے دوران سامنے آتی رہی ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ کون سے ایسے سیاستدان ہیں جن کی اولادیں ان کی جگہ مستقبل میں سیاسی میدان میں قدم رنجہ ہو کر اہم پوزیشن پر پہنچ کر اہم کردار نبھا سکتی ہیں؟ آئیے ذرا ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایمان مزاری۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کے پاس اس وقت انسانی حقوق کی وزارت کا قلمدان ہے۔ ان کی بیٹی ایمان مزاری ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے۔ 2015 کے الیکشن میں ایمان مزاری نے ٹویٹر پر کھلے عام یہ کہا تھا کہ انہوں نے اپنا ووٹ مسلم لیگ نون کو دیا ہے۔ گزشتہ سالہ انہوں نے ایک ویڈیو پاکستان فوج کے خلاف بھی بنائی تھی، جس پر ان کی والدہ ان سے ناراض دکھائی دی۔ تاہم انہوں نے اس ویڈیو سے متعلق اپنی اور والدہ کی بات چیت کو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کہنے کے معاملے میں بہت دلیر ہے۔ ایمان مزاری نے بطور ممبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ عرصے کام بھی کیا ہے، تاہم بعد میں وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹتی دکھائی دی کہ پارٹی کی کچھ خواتین کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں۔ ایمان مزاری کس طرح پاکستانی سیاست اور فوج اور جرنلزم پر جس حوالے سے کھل کر اپنی باتیں کرتی آئی ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شیریں مزاری کی بیٹی مستقبل میں سیاسی میدان میں اتر سکتی ہے۔ علی ترین۔ 2017 میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما جہانگیر ترین کو نااہل قرار دیا تو پھر ان کی قومی اسمبلی کی نشست NA 154 خالی ہوئی۔ ان کے خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست پر ان کے بیٹے علی ترین کو نامزدگی ملی۔ یوں پہلی مرتبہ جہانگیر ترین کے خاندان میں موروثی سیاست کا آغاز ہوا۔ علی ترین نے ضمنی انتخابات میں حصہ ضرور لیا، لیکن وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار اقبال شاہ قریشی سے ہار گئے۔ یوں اپنے والد کی سیٹ پر وہ قومی اسمبلی میں جانے سے ناکام ہوئے۔ علی ترین نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے MBA کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے والد کی طرح نیا پاکستان بنانے کی حمایتی ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطان کو خرید رکھا ہے۔ اس وقت وہ اسمبلی میں موجود نہیں ہیں، لیکن یہی لگتا ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستانی سیاست میں اہم کردار نبھا سکتے ہیں۔ علی حیدر گیلانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان یوسف گیلانی، جو کہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، انہیں کچھ عرصہ قبل تک اپنے بیٹے علی حیدر گیلانی کی گمشدگی کا صدمہ تھا۔ علی حیدر گیلانی کو 2013 میں ملتان سے اغوا کر لیا گیا۔ 3 سال بعد 2016 میں انہیں ایک جوائنٹ آپریشن کے نتیجے میں افغانستان سے بازیاب کیا گیا تھا۔ بازیاب ہونے کے بعد انہوں نے 2018 میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا اور صوبائی اسمبلی کی نشست PP 211 سے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ صوبائی اسمبلی میں جا پہنچے، اسی طرح ان کی سیاسی کیریئر کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آپ یہی سمجھا جا رہا ہے کہ صوبائی اسمبلی پہنچنے کے بعد ان کی اگلی منزل اگلے الیکشن میں قومی اسمبلی ہوگی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا نام سیاست میں علی حیدر گیلانی ہی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مونس الہی۔ اس وقت پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کے فرائض نبھانے والے مسلم لیگ کاف کے چودھری پرویز الہی سیاسی میدان میں ایک اہم نام ہے۔ ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان کے بیٹے مونس الہی بھی سیاسی میدان میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 2018 میں الیکشن لڑا اور NA 69 گجرات سے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے اور قومی اسمبلی تک جا پہنچے۔ اس دوران چونکہ موجودہ دور میں حکومت کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف میں اتحاد تھا، تاہم 2020 کے آغاز میں ایسی باتیں سامنے آئیں کہ شاید ان کے درمیان اب اتحاد برقرار رہ نہ پائے۔ تاہم مونس الہی نے 10 فروری 2020 کو ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ واضح کیا کہ دونوں جماعتوں کا اتحاد برقرار رہے گا۔ یوں مونس الہی کا اب مستقبل میں پاکستانی سیاست میں کسی اہم عہدے پر فائز نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی سیاسی گرومنگ کا عمل جاری ہے، جو کہ انہیں مستقبل میں کسی اہم عہدے کی جانب لے جانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے، جن کا نام ان کے دادا کے نام پر ہی
ذوالفقار علی بھٹو جونیئر رکھا گیا ہے۔ وہ ایک بڑے سیاسی گھرانے کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ غنمہ بھٹو نے ان کے والد مرتضیٰ بھٹو کی دنیا سے گزر جانے کے بعد سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کی چیئرمین پرسن ہیں۔ کئی سالوں تک انہوں نے سیاسی میدان میں قدم جمانے کی کوشش کی اور تنہا اپنی پارٹی سنبھالتی دکھائی دی۔ ان کے بچے فاطمہ بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو جونیئر پاکستان میں نہیں رہتے۔ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا تعلق چونکہ بڑے سیاسی گھرانے سے ہے، اس لیے لوگوں کی توقع ہوگی کہ شاید وہ مستقبل میں پاکستانی سیاست میں نظر آ جائیں۔